بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام خدا محبت سے نبی رحمت پہ ایک مرتبہ درود پاک اللہم صل علی سیدنا محمد المعین الجود والکرم وآلہ وسلم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ یہ ربیع الاول کی بہاریں ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان اس وقت اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منا رہے ہیں, ان کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو تقویت دے رہے ہیں, اپنے ایمان کو جلا دے رہے ہیں, دنیا و آخرت کی نعمتیں سمیٹ رہے ہیں. میرے بھائیو, حضور علیہ السلام کا یہ ذکر, یہ سب کا سب اللہ کا فضل و کرم کہ جو اس ذکر کو کروا رہا ہے, کہ اس نے ذمہ لے لیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہے حبیب ہم نے آپ کے واسطے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. وہی ذات گرامی ہے, وہی وحدہ لا شریک ہے جس نے اپنے حبیب کے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا اما بنعمت ربک فحدث, پس تو اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر, اپنے رب کی نعمت کا ذکر کر. اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے لے کر امت مسلمہ میں آج تک اور پیچھے چلے جائیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے میرے آقا کی تو وہ شان ہے کہ عرش والے بھی آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, عرش میں بھی آپ کے نام کے پرچم لہراتے رہتے ہیں. اور امام اہل سنت نے کیا بات کی ہے, سبحان اللہ, فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم. الحمدللہ ہم وہی لوگ ہیں جو پیدائش مولا کے دھوم ڈالنے کے لیے جن کو اللہ نے جمع کر دیا. ہاں یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے, یہ محبت والوں کا کام ہے, یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت کے لیے چن لیا ہے. ہم محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, وہی بلائے ہوئے ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قدرے گراتے جائیں گے. اور فرماتے ہیں خاک ہو جائے وضو جل کر رضا, خاک ہو جائے وضو جل کر رضا, وضو کے کر دشمن ہو, جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی شاعری کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف اوصاف پر روشنی ڈالی, مختلف اوصاف کو اپنی شاعری کے ذریعے بیان کیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت شریف جو آپ ہزاروں مرتبہ سن چکے ہوں گے, ان کے چند ایک اشعار اسی کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا
سب کہیے چنانے چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر. کیا امام علیہ السلام نے اس میں باتیں بیان فرمائی ہے کہ عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اسادت کل سیادت کل امارت کل امامت کل ولایت کل تمہارے لیے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رات کے اور بھی بہت ہی دلکش بڑے حسین و جمیل اشعار کہ جن کو پڑھ کر اہل ایمان کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، روح رس کرنے لگ جاتی ہے. اتنا پیارا کلام آپ نے لکھا. یہ دیکھیے کہ اس کلام میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کائنات کے پورے وجود کو، ہم سب کے وجود کو، تمام مخلوقات کو، میدان حشر برپا کرنے کو، سب کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا. سبحان اللہ. اس پہ تھوڑا سا میں غور کرانا چاہوں گا. عزیزہ محترم، کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. سبب کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. مثلا یہ کرسی آپ کے سامنے رکھی ہوئی، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے. لیکن منطق کی زبان میں کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے 4 اسباب ہوتے ہیں. There are 4 causes behind the creation of everything. 4 types of causes. پہلا سبب منطق کی زبان میں کہتے ہیں علت فاعلی. Who is the creator of the thing? Creator یہ علت فاعلی ہے. دوسرا سبب علت مادی. What is the matter of the thing? تیسرا سبب علت غائب. What is the purpose of the thing? کس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا. اور چوتھا سبب علت سوری. What is the shape of the thing? You are seeing the chair. This chair has also 4 causes. Nothing can be created without 4 causes. Who is the creator of this chair? The carpenter is the creator of this chair. He is the cause of creation. What is the matter of the chair? You will say wood. Wood is the matter of this chair. اس لکڑی کا، اس کرسی کا مادہ کیا ہے جس سے کرسی بنی؟ لکڑی ہے، لوہا ہے، یہ چیزیں ہیں. اور اس کی شیپ کیا ہے؟ What is the shape of this chair? You are seeing the shape. This is also called the one cause in logic. And what is the fourth cause? What is the purpose of the creation of this chair? The purpose of creation of this chair is to sit upon it. یہ 4 causes ہر چیز میں پائے جاتے ہیں. ان 4 causes کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے. تو think about this whole universe. What are the 4 causes behind this universe? Can't you think about it? غور کیجیے اس دنیا کی 4 اسباب کیا ہیں جس کے تحت یہ دنیا وجود میں آئی ہے. عزیزان محترم، اس دنیا کے بنانے کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و کرامت کو ظاہر کر رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش شہادت ہوئی تو آپ بعض روایتوں کے مطابق 100 سال 200 سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے. یہاں تک آیا کہ آپ کے اس قدر آنسو بہے ہیں کہ روئے زمین میں آپ سے بڑھتے کسی نے آنسو نہیں بہایا. آپ
آپ کے آنسوؤں سے زمین پہ گھاس اگ گئی. سبحان اللہ. پھر جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم تو آدم علیہ السلام پہ کرم فرما. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو پھر اجازت دی. تو جبریل امین نے الہام کیا سیدنا آدم علیہ السلام نے. فتلقى آدم من ربه کلمات. بس آدم علیہ السلام کو ان کی رب کی جانب سے کچھ کلمات ان کے دل میں ڈالے گئے. آدم علیہ السلام کے دل میں جو کلمات آئے تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب کریم میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں تو میری معاف فرما دے. تو رب کریم سب کچھ جانتا ہے مگر اپنے حبیب کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام سے سوال فرماتا ہے. وہ تو عالم الغیب ہے لیکن پھر بھی سوال فرماتا ہے تاکہ ہم محبت کرنے والے جان جائیں, ان کے دل خوش ہو جائیں اور انکار کرنے والوں پر دلیل قائم ہو جائے. اے آدم تجھے کس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا؟ اب وہ بات پروف ہو رہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. The prophet, the messenger of Allah is the illat al-ghaib, is the purpose of the creation of this world. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے رب کریم جب تو نے میرے جسم میں جان ڈالی تھی تو اس وقت جب مجھے جسم میں جان آئی اور سب سے پہلے جس چیز پہ میری نگاہ پڑی تو تیرے عرش کے پاؤں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تجھے محبوب ترین ہستی ہے تیرے نزدیک کہ تو نے اس کا نام سے پہلے بھی اپنا نام بیان کیا, اس کے آخر میں بھی اس کا نام اپنا نام بیان کیا اور بیچ میں تو نے ذات کا نام رکھا. تو میں نے اس وقت یہ پہچان لیا تھا. تو رب کریم فرماتا ہے اے آدم تو نے سچ کہا لولا لما خلقتک, اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, آپ کے فضل کی پہچان کروانا ہے. کتنی روایتوں میں ہے لولا کا لما خلقت الافلاک, اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو پھر ان آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. لولا کا لما خلقت الجنت ولا النار, اے حبیب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا نہ جنت کو پیدا کرتا نہ جہنم کو پیدا کرتا. میرے بھائیوں بڑے بڑے کام صرف انہی کے لیے ہو رہے ہیں, انہی کے لیے سارے کام ہوئے ہیں. یہ دیکھیے تحویل قبلہ ہوا, قبلہ تبدیل کیا گیا, اچانک قبلہ تبدیل کیا گیا, حبیب کی رضا کے لیے کیا گیا. لیکن اس میں اہم ترین بات کیوں کیا تھا اللہ نے؟ پہلے کیوں حکم دیا پھر بعد میں چینج کیوں کر دیا؟ اس کو تو پتا ہے نا کہ آخر میں یہی ہونا, تو وہ چینج ہی نہ کرتا. وہ فرماتا ہے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. یہ حبیب ہم نے اس قبلے کو چینج اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے وفاداروں اور تمہارے غداروں میں فرق ہو جائے. کون آپ کی وفاداری میں آپ کے پیچھے جاتا ہے اور کون غدار آپ سے منہ پھیر لیتا ہے. تو قبلے کی تبدیلی بھی انہیں کے لیے ہے. اور میدان محشر کیوں لگایا ہے؟ کیوں لگایا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سب کو پتا ہے کہ قیامت میں صرف شفاعت وہی کریں گے, لیکن اللہ نے بلا دیا, اس لیے بلا دیا میں حبیب کی شان کو ظاہر کروں گا. تو کسی نے کہا کہ سبب فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائے گا. تو میرے بھائیو یہ سارا کا سارا انہی کے لیے ہے, وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہوتا. کیا سلام میرے آقا امام میرے سنت اعلی حضرت عظیم المرتبہ
عظیم البرکت پر، اس عاشق خدا داد پر کیا عشق ہے ان کا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. کیوں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ اور باتیں خود ہی جواب دے رہے ہیں. جان ہے جہان کی، جان ہے جو جہان ہے. چار اسباب ہے ہر چیز کی پیدائش کے. اس کائنات کی کریشن کا پرپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کو ظاہر کرنا ہے، ان کے مقام کی پہچان کرانا ہے. کلام بہت ہے اس میں، اسی پوائنٹ پر ہم بولتے چلے جائیں صبح ہو جائے گی، لیکن آج کی تاریخ ختم نہیں ہوتی ہے. ہاں میرے بھائیو، جتنے انبیاء ہیں وہ انہی کے لیے آئے ہیں، انہی کی تمنا کرتے رہے ہیں. آدم علیہ السلام محبت میں اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے، یا محمد آؤ یا ابنی، آدم میرے بیٹے. یہ حدیث میں آیا ہے. اللہ اکبر. اب دوسرا سبب دیکھیے. اس دنیا کے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کرسی کو بنانے کے لیے اس کا ایک کاز، اس کا میٹر ہے کہ کس میٹر سے یہ کرسی وجود میں آئی ہو. لکڑی لوہا پتھر وغیرہ. اب اس کائنات کے لیے علت مادی کیا ہے؟ What is the matter of this universe؟ کس مادے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے؟ کس شے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے؟ میرے بھائیو، ہم اپنے گھر کی بات نہیں کہتے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن و حدیث نے بیان کیا. حضرت مصنف امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصنف میں اس روایت کو بیان کیا، اور علماء سلفن خلفن، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین اس حدیث کریمہ کو اپنی کتابوں میں لکھتے آ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک اصول حدیث ہے کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، قابل اعتماد ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے کہ اس کو کبار علماء کرام اپنی کتابوں میں نقل کرتے چلے جائیں. وہ حدیث شریف کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہیں اور سوال کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ، کہ مجھے بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. اب جواب سنیے. فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ قد خلق نور نبیک من نور وجهہ قبل كل شيء، اور قال علیہ السلام، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنی ذات کے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. یہ میں وضاحت کر دوں کہ نبی کا نور مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہرگز میں نہیں ہے کہ اللہ کے نور میں سے کوئی نور جدا ہو گیا، کوئی ٹکڑا اس سے الگ ہو گیا. معاذ اللہ یہ شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس سے کوئی ٹکڑا ملا. اور اس موقع کے اعتبار سے اس اعتراض کا جواب بھی میں بتا دوں. جو بد مذہب کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا ایک مصرع ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ حضور علیہ السلام اللہ کی ذات کے نور کا ٹکڑا ہے. وہ جاہل اردو میں نہیں جانتے. اردو زبان میں ٹکڑا پیارے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے میرے جگر کا ٹکڑا. تو یہی مراد ہے کہ نور وحدت کا پیارا ہمارا ہے، یہ مراد ہے اس سے. اس کو علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ یعنی اللہ کے نور سے مزید نور کس طرح پیدا ہو. جس طرح ایک شمع روشن ہو، آپ اس سے دوسری شمع جلائیں، تیسری جلائیں، چوتھی جلائیں،
صرف آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوسری شمع کو اس کو جلا لیجیے، اس کی لو سے اس میں آگ لگ جائے گی۔ پہلی شمع سے کوئی آگ جدا نہیں ہوئی ہے، نہ پہلی شمع کی آگ میں کوئی کمی آئی ہے۔ پہلی کی شمع کا نور ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یا دوسری مثال بھی دی کہ آفتاب روشن ہے، سورج آسمان پہ دمک رہا ہے، اس کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیجیے، اس آئینے کے اندر پوری سورج کی تجلی آئے گی، آپ کو آئینے میں بھی پورا کا پورا سورج نظر آئے گا، اور پوری اس میں روشنی نظر آئے گی۔ تو اب اس سورج میں کوئی کمی آ گئی یا اس کا نور ٹوٹ کر یا اس کا حصہ کوئی ٹوٹ کر اس آئینے میں گھس گیا؟ نہیں، یہ تو اس سورج کی ایک تجلی ہے جو آئینے میں روشن ہو گئی ہے۔ اب اس آئینے کے سامنے اور آئینے رکھ لیجیے، 10 رکھ لیں، 50 رکھ لیں، 100 رکھ لیں، ہر آئینے میں ایک سورج روشن ہو جائے گا، اور اس سورج کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو ایک سمجھانے کے لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے جب آئینہ عدم پر اپنی تجلیات ڈالی، ذات احدیت نے جب اپنی تجلیات عدم پہ ڈالی تو واحدیت وجود میں آ گئی۔ یہی حقیقت محمدی ہے۔ جشن عید میلاد النبی زندہ باد، مولانا ثاقب رضا صاحب زندہ باد، مسجد اعلیٰ حضرت زندہ باد، کیونکہ حضرات آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کسی جگہ ختم ہو گئی، تو براہ کرم تمام حضرات تھوڑا آگے آئے۔ تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے حضرت آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑا اور آگے ہیں، ہاں اس طرح کی سائڈ میں جگہ، ادھر بھی جگہ، تھوڑے آ جائیں، ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ ہاں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارکہ ہی اس کائنات کے وجود کا سبب ہے، کیونکہ اسی حدیث میں جو مصنف عبدالرزاق کی ہے اس میں مزید تقسیم آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے عرش بنایا، کرسی بنائی، لوح بنائے، بہت تفسیر آتی ہے اس حدیث کریمہ میں۔ تو اس کائنات کے وجود کی اصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے۔ اب یہاں پر ایک سائنٹیفک اعتراض ہو سکتا ہے، جو کہ ایک پرانی تھیوری ہے۔ پہلے تو ایک لا تھا، نیوٹن کا لا تھا، کہ وہ میٹر کے بارے میں تھا، لا آف کنزرویشن آف میٹر۔ اس لا کے مطابق میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ، کین ناٹ بی ڈسٹرائیڈ، کہ مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے نہ ہی فنا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لا آف کنزرویشن آف انرجی، کہ انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ، کین ناٹ بی ڈسٹرائیڈ، کہ انرجی کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا نہ ہی فنا کیا جا سکتا۔ تو اس قانون کے مطابق اعتراض ہوتا ہے کہ یہ نور پھر مادے میں کس طرح تبدیل ہو گیا۔ عزیزان قوموں، پرانی بات ہو گئی ہے، سائنس اسلام کی لونڈی ہے، سائنس اسلام کی باندھی ہے، خادمہ ہے۔ وہ اسلام نے جو حقائق بیان کیے پہلے تو نہیں کرتی ہے، پھر بعد میں سب مانتی چلی جاتی ہے، وہ سب مانتی چلی جاتی ہے۔ بہت سارے تو آج سائنس اقرار کر رہی ہے، آئنسٹائن نے باقاعدہ اس کی تھیوری پیش کی، E is equal to mc square کی تھیوری ہے وہ، کہ اس کے مطابق میٹر can be converted into light اور energy can be converted into matter۔ آج سائنس اس بات کو پروو کر رہی ہے، اور پریکٹیکلی اس کا رزلٹ موجود
کہ تمام کائنات سرکار کے نور سے وجود میں آئی ہے. میٹر کا آخری پارٹیکل کیا ہے؟ ایٹم. کیا آخری پارٹیکل؟ پہلے یہ تھا کہ ایٹم کو مزید ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا. آج سائنس نے میٹر کو مزید ڈیوائیڈ کر لیا ہے, اس کے اندر ڈھیروں پارٹیکل نکالے ہیں, لیکن تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہے جب میٹر کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کیا جاتا ہے تو آخر میں صرف نور ہی نکلتا ہے اور کچھ نہیں نکلتا. تو یہ سائنس بھی آج پروو کر رہی ہے کہ کائنات کی اصل نور ہی ہے, اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضور علیہ السلام کا نور اس کائنات کی علت مادی بھی ہے. پھر علت سوری پہ لے لیجیے, یعنی شکل, جس طرح میں نے کسی کی مثال دی تھی کہ اس کی ایک مخصوص شیپ ہے, شکل ہے. تو اس کائنات کی علت سوری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ انہوں نے بیان فرمایا, اور خود انسان تو واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی کو بیان کرتا ہے. اور ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کہ جب انسان تشہد میں بیٹھتا ہے تو وہ اسم محمد کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے, اس کا سر میم کو ظاہر کرتا ہے, اس کے ہاتھ اس کے ران پہ رکھے ہوتے ہیں, گھٹنوں پہ رکھے تو وہ ہے بناتے ہیں. پھر درمیان کا حصہ میم کو ظاہر کرتا ہے, اور پاؤں جس انداز میں مڑتے وہ دال بن جاتے ہیں. تو انسان پھر آپ قدرت الہی کی چیزوں کو دیکھیے, کبھی سبزی کاٹو تو اس میں نام محمد نکل آتا ہے, کبھی پتھروں کو کھودیے, سنگ مرمر کو رگڑیے تو اس میں سرکار کا نام نکل آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کائنات کی علت سوری بھی حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. لیکن علت فائلی جو ہے وہ ہم اللہ جل شانہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو ان تمام کاموں کا فاعل ہے. تو وہ علت فاعلی وہی ذات ہے. باقی تینوں قسم کی علتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے. اس لیے میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات ختم کر دی یہ فرما کر, اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, امامت کل, ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے.